میرے دوستوں کیا ہو کہ پرندے اکٹھے ہوں اور اپنے سچے گرو، سچے پیر، اپنے مینٹر کی تلاش میں اور یا پرفیکٹ بینگ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوں، وہ اپنے سردار کو ڈھونڈتے ہوئے اس ریالٹی کی طرف پہنچے جو شاید انسانی روح کی اصل تلاش ہے۔ میرے دوستوں کیسے ایسے 700 سال پہلے ایک شاعر نے، ایک عطار نے ایک پوئم لکھی اور جس میں اس نے پرندوں کے ذریعے یہ بتایا کہ انسان اپنی زندگی کے اندر معنی کیسے تلاش کر سکتا ہے۔ وہی بات جو وکٹر فرینکلن نے مین ان سرچ آف میننگ کے اندر کی، کہ جب تک آپ کی زندگی کے اندر کوئی میننگ نہیں آئے گا، کوئی ریزن نہیں آئے گی، کوئی عشق نہیں آئے گا، کوئی وجہ نہیں آئے گی، آپ زندگی کے اندر آگے نہیں بڑھ سکتے، نقطہ کمال تک نہیں پہنچ سکتے۔ میرے دوستو آج بات کرتے ہیں ایک کتاب کے بارے میں جو آج سے تقریباً 700 سال پہلے لکھی گئی۔ اس کتاب کا نام ہے دی کانفرنس آف دی برڈ، لکھی تھی فرید الدین عطار صاحب نے، اور فرید الدین عطار نیشا پور میں تھے، اور یہ کس طریقے سے پرندوں کی کہانی سناتے ہیں، مختلف پرندوں کی ڈسکشنز ہوتی ہیں، ان کے ایکسکیوزز ہوتے ہیں، اور وہ تمام ایکسکیوزز آپ کو انسانی زندگی کے مسائل سے ملتے جلتے نظر آئیں گے۔ کیسے سمبلائز کر کے آتھر نے، شاعر نے ان پرندوں کو انسانی شخصیات، انسانی زندگی کے مسائل سے مشابہت دی ہے۔ السلام علیکم میرے دوستوں، میرا نام علی رضا زیدی ہے، کنسلٹنٹ اور پارٹ ٹائم کنٹینٹ کریٹر ہوں۔ میرے دوستوں فرید الدین عطار کون تھا؟ فرید الدین عطار کی زندگی کے بارے میں لوگ کم جانتے ہیں، شاید میتھولوجی میں ڈوبا ہوا ایک انسان تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ ایک امیر آدمی تھا، رچ تھا، اور یہ دوائیاں بیچتا تھا، لیکن ایک دن اس کو ایک ایسا فقیر ٹکرا، ایسا صوفی ٹکرا جس نے اپنے آپ کی تلاش، صوفیزم کی تلاش کی لو لگا دی، مرشد من وچ لایا ہو دیٹ آئیڈیا، اور دین ہی لیفٹ ونڈرنگ، اور اس نے خدا کے اپنی تلاش کے اندر آئیڈیاز کے اوپر ورک کرنا شروع کیا۔ ہی لیفٹ اے لاٹ آف بکس، بہت ساری اس نے کتابیں لکھی۔ تذکرۃ العلیاء ان کی ایک بہت شرح کا کتاب ہے، الہی نامہ دی گاڈ آف بک، اینڈ بک آف سفرنگ یہ مصیبت نامہ، دین منطقۃ الطیر یعنی دی کانفرنس آف دی برڈ، جس کی سمری میں آج اس ویڈیو کے اندر بیان کرنے جا رہا ہوں، وہ مینشن کی، وہ لکھی، وہ یہ کتابیں لکھی۔ ان کی زندگی جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں بہت زیادہ نہیں جانتے۔ ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ نیشا پور میں رہتے تھے، اور ان کو پوئٹ آف نیشا پور ہی کہا جاتا ہے، ان کا مزار بھی شاید اسی ایریے کے اندر ہے، اور 12ویں صدی سے 13ویں صدی کے درمیان یہ زندہ رہے، اور ایک معقول اور لوگ سینہ گزٹ کہانی کے مطابق، سینہ گزٹ ذکر کے مطابق یہ منگول انویژن کے اندر مارے گئے۔ اب بات کرتے ہیں صوفیزم کے اوپر۔ صوف مینس ڈھکا ہوا۔ ابھی تک میں نے بہت ساری مختلف ویڈیوز بدھزم سے، ہندوازم سے، اور وہ تمام چیزیں زین مختلف ایریاز کے بدھزم سے جو انسپائرڈ چیزیں تھیں کہ اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اپنے غصے پہ کیسے قابو پانا ہے، اپنی سوچ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، نتیجے کے فوکس، جب آپ کام کر رہے ہیں، ورک پہ فوکس ہے تو نتیجے سے ڈیٹیچ ہو کے فوکس کریں، ٹل لاسٹ بریتھ پٹ یور ایفرٹس۔ یہ تمام چیزیں مجھے اس انڈو پاک کے ایشین کلچر سے اور پریزنٹ ڈے انڈو پاک کی جو صوفیزم ہے اس سے ملی، لیکن دین آئی وانٹ ٹو اسٹڈی کہ کچھ مجھے ایسا ملے کہ یہاں سے باہر کا، جہاں پر کچھ ایسے امپیکٹ، ایسی سٹوریز یا لیجنڈس ہوں جو مجھے عرب ایریا کے اندر، ایران کے اندر جیسے لوگ ہزاروں سال پہلے سوچتے تھے ان کے بارے میں کچھ مل سکے۔ تو اسلامک صوفیزم یا اسلامک اسپرچولیزم کے اندر ون آف دی بیسٹ بکس انیشل بک ہے، اور وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی جو بحثیں تھیں، ڈسکشنز تھیں، اس کے قریب ہے، اور یہ کتاب شاید وحدت الوجود کے زیادہ قریب ہے، اس صوفی سیکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے لکھی گئی ہے۔ یہ وہی ٹائم تھا جس وقت ان الحق کا نعرہ لگاتے ہوئے منصور الحاج جو تھے وہ سولی پہ چڑھ گئے، جب ان کے پاس سچ، ان کو کچھ سمجھ آ گیا، اور اس وقت جب ایک لیول آ جاتا ہے، اس کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، جب آپ کی زبان پہ پابندی لگ جاتی ہے کہ اب نہیں بولنا، جب آپ راز کو پا لیتے ہیں، اگر آپ زبان کھولیں گے تو آپ کو منصور الحاج کی طرح تخت پہ چڑھنا پڑے گا۔
تو میرے دوستوں اس بک سمری کے اوپر بات کرتے ہیں. اس بک سمری کے اندر آتھر بتاتے ہیں کہ کچھ پرندے اکٹھے ہوتے ہیں, ان کی ایملیس لائف گزر رہی ہوتی ہے, اپنی لائف میں مست ہوتے ہیں. دین دے ڈیسائیڈ کہ ہمیں اپنے مرشد کو ڈھونڈنا چاہیے, اب گرو کو ڈھونڈنا چاہیے, اپنے سردار کو ڈھونڈنا چاہیے. اور اس کے لیے وہ لفظ یوز کرتے ہیں سیمرغ. سیمرغ مطلب سیمرغ از اے میتھیکل کریچر, کہ ہمیں اس کے سفر کو جانا چاہیے. جب یہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو اپنا جو گرو بناتے ہیں, جو اپنا لیڈر بناتے ہیں, وہ ہدہد ہے. اور ہدہد کو وہ اس لیے سمبولک قرار دیتے ہیں کہ قرآن پاک اور مختلف بکس کے ریفرنسز سے ہدہد ایک واحد پرندہ تھا جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو گائیڈ کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس کی کمیونیکیشن ہوئی ملکہ سبا اور آل دوز میٹرز کے اندر. ملکہ سبا والے قصے کے اندر ہدہد ہی تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کے متعلق بات بتاتا تھا. اور ہی از دی وہ پرندہ تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام سے بات کرتا تھا. تو آتھر نے اس کو سب سے بہتر لیڈرشپ کے رول میں رکھا. یہاں پر جب پرندے یہ فیصلہ لے لیتے ہیں کہ ہمیں سیمرغ کی تلاش میں جانا چاہیے, تو تب ان کے کچھ کویسچنس کریٹ ہوتے ہیں. تو وہ ڈائیورٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ان کی کچھ کمزوریاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں, ان کی ایکسکیوزز آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ وہ تمام ایکسکیوزز ہیں جو آپ کو ہیومن نیچر کے اندر نظر آئیں گے. فار ایگزامپل آتھر جہاں پر جن پرندوں کا نام لیتے ہیں ان میں سے سب سے پہلے بلبل ہے. جب بلبل پہلے تو تیار ہو جاتا ہے, جب جانے کے باری آتی ہے تو وہ ایکسکیوز پیش کرتا ہے کہ یار میں تو باغ و بہار میں رہنے والا پرندہ ہوں, مجھے تو گلاب سے بہت محبت ہے. جب پھول کھلتا ہے تو میں گنگناتی ہوں. میں اس پھول کو اس پھول اور ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے کیسے سفر پہ جا سکتی ہوں. تو آتھر کہتا ہے کہ جب ہدہد اس کو کنونس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری محبت عارضی ہے, جیسے پھول کھلتا ہے تم اس کی طرف بڑھتی ہو, جیسے پھول مرجھا جاتا ہے تمہاری گنگناہٹ بھی ختم ہو جاتی ہے. تو تمہیں کسی سچے محبت کی تلاش میں جانا پڑے گا جو سدا سدا رہے, جو ہمیشہ ہمیشہ رہے, وہ کبھی مرجھائے نہ. تمہیں گلاب کی خوشبو سے محبت ہے تو تمہیں ڈیفینیٹلی فریگمنٹس آف ڈیوائن کو ضرور سونگھنا چاہیے. اٹس اے سم تھنگ اباؤٹ کہ آتھر یہاں پر اٹیچمنٹ کی بات کر رہے ہیں. آتھر یہاں پر کہتے ہیں کہ جیسے گلاب کا ذکر ہوا تو وہ یہاں پر کہتے ہیں کہ جو ورلڈلی اٹیچمنٹ ہے یہ صرف ایک جھوٹا ہے, ایک الوژن ہے, ایک دھوکہ ہے. دین کمز اے پیکاک. پیکاک جو ہے مور آتا ہے اور مور ایکسکیوز کرتا ہے کہ مجھے جنت سے نکال دیا گیا. اکارڈنگ ٹو لیجنڈ, اکارڈنگ ٹو اس کتاب کے متعلق کوئی اختلاف کر سکتا ہے اس کتاب کے متعلق, مور ایک وہ ایسا پرندہ تھا جس نے سوراخ کیا تھا جس رستے سے سانپ جو تھا جنت کے اندر داخل ہوا, اور دین ہی ٹاک ٹو آدم اور حوا کو ورگلانے میں کامیاب ہوا. تو اس ایونٹ کے بعد اکارڈنگ ٹو دیٹ اسٹوری, میتھیکل اسٹوری, مور کو جنت سے نکال دیا گیا تھا. تو آتھر کیا مور یہاں پر ایکسکیوز پیش کرتا ہے کہ میں کیونکہ جنت سے نکالا گیا تھا تو میری سب سے امپورٹنٹ خواہش یہ ہے کہ میں کسی طریقے سے واپس جنت میں چلا جاؤں. ہدہد اس سے کہتا ہے کہ تم لگژری کو اور ریوارڈ کو ہی کو دیکھ رہے ہو. اصل سچائی جو ہے وہ سیمرغ کو دیکھنا ہے, سچائی تک پہنچنا ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, نہ کہ کسی باغ کی محبت, سونا چاندی کی محبت ہے. اور اگر تم واقعی سیمرغ کو تک پہنچ جاؤ گے, سیمرغ کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے, تو تم جنت کو بھول جاؤ گے. آسمانوں اور زمینوں کی کمفرٹ کو ڈھونڈتا ہے, لیکن اصل اور سچی محبت تو انسان کی زندگی کے اندر رب کی پہچان ہے, اپنے مقصد کی پہچان ہے, اور سچائی کی پہچان ہے. طوطا آتا ہے, پیرٹ آتا ہے, اس کو موت کا خوف ہوتا ہے. اچھا, اب طوطا برڈ جو ہے میتھیکل اسٹوریز کے اندر اٹ از کنسیڈر فار امورٹیلٹی, اٹس دا سمبل آف امورٹیلٹی. امورٹیلٹی یعنی ہمیشہ زندہ رہنے کی جو جستجو ہے اس کا سمبل ہے. اور شو کیا جاتا ہے کہ جیسے کہ آپ کو خوف ہو کہ آپ ایک دن مر جائیں گے, موت کا خوف. اور اگین طوطا یہی بات کرتا ہے کہ مجھے موت کا خوف ہے, مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں سفر میں جاؤں گا تو میری زندگی میری کہیں رستے میں کھو جائے گی. میں ایک پنجرے میں ہوں, مجھے کھانا ملتا ہے, لگژری ملتی ہے,
لیکن جیسے ہی میں لمبے سفر پہ جاؤں گا دیر از چانسز کہ میں مارا. حدود اس کو کہتا ہے کہ اگر تم واقعی ایک دائمی زندگی پانا چاہتے ہو تو تمہیں اپنی ایگو ختم کرنی پڑے گی، اپنی میں کو مارنا پڑے گا. جب تمہاری زندگی، اور یہی ہمیشہ دائمی امورٹل لائف کا صرف ایک ہی راز ہے کہ آپ کی ایگو ختم ہو. اور سچی اس کا مطلب، اس سمبولک ڈسکشن کا جو میننگ نکلتا ہے کہ انسان کی ہمیشہ دائمی زندگی اس وقت ہی ہوتی ہے جب وہ اپنی ایگو کو ختم کر دیتا ہے، یا انسان کی اسپرچول لائف ہمیشہ اسی وقت رہتی ہے جب وہ اپنی ایگو کو مار دیتا ہے. میں نے ایک اور کتاب تھی دی ڈینائل آف دی ڈیتھ، اس کے اندر بھی یہ کہ انسان کی فزیکل باڈی تو ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کا ذکر، اس کا انفلوئنس، اس کا کنسیپٹ اگر نسل سے نسل آگے شفٹ ہوتا رہتا ہے. بلے شاہ سا مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور. دی آئیڈیا از سیم کہ اسپرچول لائف بگنس وین دی ایگو ڈائز، دین اٹ ول کمز فار اے تیتر آتا ہے. تیتر از اے سمبل فار ویلتھ، اٹیچمنٹ اور پوزیشنس. یہ ہیومن نیچر کے اندر ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس جو سونا چاندی دولت ہے میں اس کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، اور یہی میری زندگی کا جوائے اور فیٹ ہے. تو حدود اس سے کہتا ہے کہ یہ سونا چاندی یہیں رہ جائیں گے، جب تم مرو گے تو یہ یہیں کے یہیں رہ جائیں گے، اور یہی چیزیں تمہاری چین بنی ہوئی ہیں تبدیلی کے. اگر اف یو وانٹ ٹو چینج ان یور لائف، اپنی زندگی کے اندر کوئی بہتری لانا چاہتے ہو، تو یہ سونا چاندی دولت تمہارے پاؤں کی زنجیر ہے. تو بہتر ہے کہ تم اس چیز کے پیچھے جاؤ جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہو. اور تو یہاں پہ کہتا ہے کہ بہت زیادہ وہی صوفی کنسیپٹ یہاں پر آتا ہے کہ بے انتہا دولت اور پیسہ انسان کو اسپرچولیٹی سے دور لے جاتا ہے، لگژری کی طرف لے کے جاتا ہے. انسان کی آنکھوں میں، آنکھیں جو ہیں اس میں ڈیوائن لائٹ نظر نہیں آتی. دین کمز اے کبوتر، دی ڈوو. ہمیشہ ڈوو جو ہے، کبوتر جو ہے ہمیشہ، میرے دوستوں کبوتر پھر بات یہ آتی ہے کبوتر کی. اور کبوتر جو سمبل ہے، سمبولیکلی یہ سمبل ہے پرانی یادوں کا، نسٹگولیا، اور اپنی ناکام محبتوں کا ذکر، پرانی محبتوں کا ذکر. اور یہی سوال وہ حدود سے کرتا ہے. کہتا ہے کہ میری خواہش تو ہے کہ میں سیمرغ کو دیکھنے جاؤں، میں اتنا لمبا سفر کروں، لیکن میرا دل تو میرے پیاروں کی یادوں میں گم ہے. میں ان کی یادوں کو چھوڑ کے یہاں سے کیسے جا سکتا ہوں؟ تو آرتھر کہتا ہے کہ تمہارا رونا پٹنا، تمہارا پرانی یادوں کو یاد، پرانی چیزوں کو یاد رکھنا صرف اور صرف تمہاری انا کو فیڈ کر رہا ہے. اٹس نتھنگ ریلیٹڈ ٹو یو. جو سچی محبتیں ہوتی ہیں وہ کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاتی. دے نیور لیوز. یہ ہمیشہ تمہارے اندر رہتی ہیں. اب اپنے دکھ کو، اپنے نقصان کو ورشپ کرنا چھوڑ دو، اس کو عبادت کرنا چھوڑ دو، اور اس چیز کے پیچھے بھاگو، جاگو اور جاگ جاؤ ان چیزوں کے لیے جو ہمیشہ کی طرح ایٹرنل ہے. میرے دوستو، یہاں پر آرتھر کا پوائنٹ صرف اتنا سا ہے کہ بعض اوقات ہم اپنی ماضی کی چیزوں کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں، اپنے دکھوں کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں. ہم ان حسرتوں کو، ان پرابلمس کو اپنے سینے کے ساتھ چپٹ کے رکھتے ہیں، کیونکہ یا تو وہ ہم نئی چیزوں کو ایکسپیرینس نہیں کرنا چاہتے، یا ہم ایک اپنے گرد خول بنا لیتے ہیں اور اسی دنوں میں رہتے ہیں. وہ پین اور وہ سفرنگ ہمیں اہمیت دیتی ہے، ہمیں امپورٹنس دیتی ہے. تو یہاں پر آرتھر کہتے ہیں کہ اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے، سچائی کو ڈھونڈنا ہے، نئے گولز بنانے ہیں، دین آپ کو ان تمام گولز اور ان تمام دکھوں کو پیچھے چھوڑنا پڑے گا. ان دکھوں سے، ان چیزوں سے آگے بڑھنا پڑے گا. اور یہاں پر وہ یہی بات کر رہا ہے کہ ایگو، آپ کا دکھ، آپ کا رونا پیٹنا آپ کی انا کو ہی سپورٹ کر رہا ہے. دین کمز اے ڈک. بطخ آتی ہے. بطخ کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ ہر وقت پانی میں رہتی ہے، پانی میں گھومتی رہتی ہے، تو اٹس سم کائنڈ آف اے ریچولس. جیسے بابا بلے شاہ کا تھا نا، گنگا گئے گل مکتی نہیں، پاویں 100 غوطے لائیے. یعنی اٹ مینس کہ آپ جیسے ہی پانی کے اندر سے نکل کے آتے ہیں آپ کے گناہ دھل جاتے ہیں. اٹس سم کائنڈ آف پیوریفائڈ ریچول. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو مطلب جس وقت حدود سے بات چیت ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ایک عذر پیش کرتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو دھونے اور پاک صاف کرنے میں سے منسلک کر دیا ہے، اور میں ہر وقت مقدس پانیوں کے اندر گھومتا ہوں جو مجھے پاک صاف رکھتا ہے، میرے گناہ پاک صاف رکھتا ہے. مجھے کیوں ایک سفر کرنے کی ضرورت ہے؟
تو بطخ کو وہ جواب دیتا ہے اور ہدہد کہ تمہیں سفر کرنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ تمہارا جسم تو صاف ہو گیا لیکن تمہارے دل کے اندر ابھی بھی محل ہے. کہتے ہیں نا باروں دوئیں لتا گوٹے اندروں گئی نہ پلیتی, تیرا دل کھڑا ہوئے منڈے کڑیاں سجدے کرے مسیتی. تو مینس کہ جب تک تمہارے دل کے اندر من کے اندر کھوٹ ہے اسٹل اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ کو اپنے من کے اندر سے تمام حسد, کینہ, غصہ, اینگر, آپ کو جو سب کچھ نکالنا پڑے گا, سب کچھ ختم کرنا پڑے گا. دین یور ہارٹ بیکم اے پیور, اور تبھی آپ کی اسپریچول اویکننگ ہوگی پریکٹیکل وے. تو اچھا اب اس کے بعد آتا ہے بگلا. بگلا از اے سمبل آف فیئر آف دی ورلڈ, withdrawal اینڈ فیئر آف دی ورلڈ, دنیا اس کا خوف. وہ کہتا ہے کہ دنیا سے خوف دنیا چھوڑ جانے کے سمبل میں آتا ہے کہ دنیا چھوڑ کے وہ دور دراز علاقوں میں چلا گیا, خالی پانیوں میں چلا گیا, سمندروں میں چلا گیا. تو آتھر یہاں پر وہ ایکسکیوز پیش کرتا ہے, وہ عذر پیش کرتا ہے کہ سمندر جو ہے نا وہ میری ایک پناہ گاہ ہے اور میں دنیا سے دور صرف اسی وجہ سے رہنا چاہتا ہوں کہ میں صاف ستھرا. سر یہاں پہ کہتے ہیں کہ اکیلا رہنا, تنہا رہنا, جنگلوں میں نکل جانا, سیپریٹ ہو جانا, دنیا سے الگ ہو جانا, یہ تمہیں ڈرپوک بنا رہا ہے. یو آر اے کوورڈ. پیورٹی, سچائی, صاف ستھرا ہونا جو ہے وہ اسکیپ نہیں ہے, چھوڑ جانا نہیں ہے. اٹ از, اور جبکہ یہ ایکچولی زندگی کے اندر ہونے والے چیلنجز, مسائل کو فیس کرنا ہے. جب تک آپ زندگی کے اندر ہونے والے مسائل, چیلنجز, آپ کے جو امتحان ہیں ان میں پورا نہیں اترتے, اس کسوٹی پہ پورا نہیں اترتے, پیورٹی, صفائی یا پاک دامن ہونا سامنے نہیں آتا. جنگلوں میں چلے جانا, دور پانیوں میں چلے جانا, آئسولیشن کا اس ڈسٹرفیوج, اس اسکیپ, یہ بھاگنا ہے, یہ دنیا کی ریالٹی کو فیس کرنا نہیں ہے. دین کمس آف فیلکن. بات آتی ہے باز کی. اب باز سے جب کمیونیکیشن ہوتی ہے, باز جب عذر پیش کرتا ہے, کہتا ہے میں تو آلریڈی بادشاہ ہوں. اب باز جو ہے, عقاب جو ہے, اٹس اٹیچ ٹو پرائڈ. یہ پرائڈ اور اٹیچمنٹ ہے اس کا, ایک فخر سے اس کا تعلق ہے. بڑے بڑے بادشاہ اپنے پاس باز پالتے ہیں, بڑے بڑے جنگجو پیسے والے لوگ پالتے ہیں. تو آتھر تو وہ کہتا ہے کہ میں پہلے ہی بہت طاقتور قسم کے بادشاہوں کو سرو کر چکا ہوں, ان لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھا ہوں, تو مجھے ایک نئے پیر, نئے گرو, ایک نئے مینٹر کی کیا ضرورت ہے, مجھے سچائی کی کیا ضرورت ہے, میں آلریڈی اتنا کچھ حاصل کر چکا ہوں. تو آتھر تو ہدہد اس کو کہتا ہے کہ زمین پہ رہنے والے تمام بادشاہ, جنگجو, کنگ مر گئے, ان کا جو تاج تھا وہ مٹی ہو گیا, وہ خاک ہو گیا. تم سچے رب کو تلاش کرو, سچے کنگ کو تلاش کرو جس کی حکومت کبھی بھی ختم نہ ہوگی. اٹ مینس کہ پاور آف پریسٹیج جو ہے کین ناٹ لیڈ ٹو ٹروتھ, یہ آپ کے پاؤں میں سنگل ہے. تو میرے دوستو, پہلا حصہ اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ فدی الدین اطاعت کون تھا, دی مین سرچ آف میننگ. آج سے 700 سال پہلے بالکل ڈفرینٹ انداز میں سیم تھنگ دی کانفرنس آف دی برڈ کے اندر آتھر بیان کرتا ہے. اور اس پہلے حصے کے اندر پرندے فیصلہ لیتے ہیں کہ ان کو سفر کرنا چاہیے اپنے پیر, اپنے آقا, اپنے گرو کی تلاش میں, جو سچے کی تلاش میں. اور دین جب ان کی کانفرنس ہوتی ہے, ڈسکشنز ہوتی ہیں, دین جب سفر کا ارادہ سٹارٹ ہوتا ہے, وہ ہدہد کو اپنا لیڈر بناتے ہیں, تو ان کے ایکسکیوزز سٹارٹ ہوتے ہیں. ہر پرندہ انسان کی کسی نہ کسی فطرت سے جڑا ہوا ہے, انسان کے کسی نہ کسی مسئلے سے جڑا ہوا ہے, اور یہ اسی کے متعلق بات کرتا ہے. میرے دوستوں, نیکسٹ ویڈیو کے اندر آئی ول شیئر کہ جب وہ اس جرنی کے اوپر جاتے ہیں تو دے پاسڈ آن 7 ویلیز. جب وہ 7 ویلیز کے اندر سفر کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اور وہ کیسے پیورٹی کی طرف جاتے ہیں, کیسے سچائی کی طرف جاتے ہیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر.